تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کا آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جانے کا امکان۔ آج 2 بجے کے بعد کسی بھی وقت بانی سے ملاقات متوقع۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا تیسرا دور جاری رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ کرم میں دیرپا امن کے لیے بڑی کارروائی کا فیصلہ۔ ڈی سی اشفاق خان کا آج سے مورچوں کے خلاف آپریشن کا اعلان۔ کہا دوپہر 12 بجے 2 دیہات میں مورچے مسمار کریں گے۔ 1 فروری تک تمام مورچے ختم کر دیں گے۔ اسلحہ بھی جمع کیا جائے گا۔ امدادی سامان سے بھری مزید 12 گاڑیاں سب سیکیورٹی میں ٹل سے پارا چنار پہنچ گئیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے اسلام آباد میں عالمی کانفرنس کا دوسرا روز۔ کانفرنس میں ملالہ یوسفزئی سمیت 47 ممالک کے 150 مندوبین شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں خواتین کو حقوق ملنے تک کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ مسلم دنیا کو ہر صورت تعلیمی چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ پاکستان کی بہادر قوم نے دہشت گردی کے ناصور کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ سے ملاقات پر گفتگو۔ برطانوی ہائی کمشنر پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہاں۔ لکی مروت میں پرانی دشمنی کی بنا پر مخالف فریق نے فریق ثانی کے 3 افراد کو اغوا کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ ملک بھر میں شدید سردی کا راج برقرار۔ لاہور، شیخوپورہ، پاکپتن، چونیا سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا۔ کشمیر، مری اور گلیات میں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان۔ لیہ -13 ڈگری کے ساتھ سرد ترین مقام قرار۔ کراچی میں ٹھنڈ برقرار، درجہ حرارت 12 ڈگری ریکارڈ۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں دھند کا راج۔ موٹر وے کو مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں منگل سے لگی بدترین آگ بے قابو۔ 12,000 سے زائد عمارتیں جل کر راکھ۔ ہلاک افراد کی تعداد 16 ہو گئی۔ سینکڑوں شہری زخمی۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ ہالی ووڈ کے نامور ستاروں کے گھر بھی کوئلہ بن گئے۔ آگ سے 150 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان۔ لوٹ پاٹ کی وارداتیں۔ آگ سے متاثرہ علاقوں میں رات کا کرفیو نافذ۔ 12,000 فائر فائٹرز 60 طیارے آگ بجھانے میں مصروف۔ مزید 2 لاکھ افراد کو انخلاء کا حکم۔ میکسیکو اور کینیڈا کا بھی مدد فراہم کرنے کا اعلان۔ امریکہ میں برفانی طوفان کی تباہ کاریاں جاری۔ ٹیکساس، اوکلاہوما اور کینساس میں معمولات زندگی مفلوج۔ راستے بلاک، ہزاروں پروازیں منسوخ۔ تعلیمی اداروں پر تالے۔ برفانی طوفان کی مزید وارننگ جاری۔ فلسطین میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری۔ پناہ گزین علاقوں پر بمباری سے مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق جبالیہ میں اسکول پر حملے میں بچوں اور خواتین سمیت 8 افراد شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 46,537 ہو گئی۔ 1,09,571 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ نامنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ جنگ بندی کی کوششیں۔ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو ونکوف کے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات۔ بات چیت کے بعد نتن یاہو نے اعلیٰ سطح کا وفد دوحہ روانہ کر دیا۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد پھر نتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ پولیس سے جھڑپیں۔ اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر کے باہر بھی مظاہرہ۔ ٹائر جلا کر سڑکیں بند کر دیں۔ مظاہرین کا جنگ بندی معاہدہ کر کے قیدیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ۔ امریکہ اور یورپی ممالک کی روسی انرجی سیکٹر پر مزید پابندیاں۔ روسی وزارت خارجہ نے رد عمل میں کہا امریکہ عالمی سطح پر توانائی بحران پیدا کرنا چاہتا ہے۔ واشنگٹن کے اقدامات پر جوابی کارروائی کی جائے گی۔ چین اور برطانیہ کے درمیان 5 سال بعد اقتصادی تعلقات بحال۔ برطانوی وزیر خارجہ ریچل ریوز کا بیجنگ کا دورہ۔ نائب چینی وزیر اعظم اور نائب صدر بھی بات چیت میں شامل۔ مختلف شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا۔ $732 ملین مالیت کے معاہدوں پر دستخط۔ اٹلی کے قریب غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی میں خاتون کے ہاں بچے کی ولادت۔ سخت موسم اور تیز ہواؤں کے باعث کشتی ڈوب گئی۔ اٹالیین کوسٹ گارڈز نے کشتی پر سوار نومولود سمیت تمام 67 افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔
اور لبنانی وزیر اعظم کا 15 سال میں پہلی بار شام کا دورہ، نجیب میقاتی نے عبوری حکومت کے سربراہ سے ملاقات کی، دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔